وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے 55 تک آج کا سبق ہے. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے کہ دعوت اللہ کا بہترین طریقہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53. لفظی ترجمہ: وَقُلْ عِبَادِي، اور آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کریں جو اچھی ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان آپس میں دشمنی یا فساد ڈلواتا ہے. ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للانسان عدوا مبینا، انسان کے لیے دشمن ہے کھلا. ربکم اعلم بکم، رب تمہارا جانتا ہے تمہارے بارے میں. ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو تم پہ رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور میں نے تمہیں ان پہ کوئی ذمہ دار بنا کے تمہیں نہیں بھجوایا ہے. سامعین کرام، بنی اسرائیل سورت اور مضامین توحید کے، آخرت کے چلے آ رہے ہیں. اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ پکارے گا تو تم اس کو جواب دو گے اس کی تعریفوں کے ساتھ، اور تم گمان یہ کرو گے کہ ہم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ. اس کی ہم نے بات چیت کی تھی. آج ایک بنیادی بات اللہ تعالیٰ ہدایت کے طور پہ مومنین کو فرما رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي، کہ تم میرے بندوں سے کہو کہ وہ اچھی بات کریں. شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. سامعین اکرام، اچھی بات سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا. سیاق و سباق میں آپ غور کریں. سورہ بنی اسرائیل 1290 کی مکے کی نزول ہیں اس کے، اور مضامین شروع ہیں. مکے میں بھی مسلمان
حالات کے حساب سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور دعوت میں یعنی جب انسان بات چیت کرتا ہے تو اس میں بسا اوقات احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے، انسانی بشری کمزوریوں کی وجہ سے، مختلف کمزوریاں انسان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہے کہ قل عبادی یقول التی ہی احسن، آپ کسی سے بات کریں تو بہت اچھے انداز میں بات کریں۔ یہی مضمون تقریباً دوسری جگہ اگر میں آپ کو پیش کروں تو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، دانائی اور اچھی نصیحت، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، اچھے طریقے سے نصیحت۔ اور سامعین کرام، نصیحت اچھی وہی ہوتی ہے جو حالات کو دیکھ کے کی جاتی ہے اور ارد گرد کو دیکھ کے کی جاتی ہے۔ آپ یقیناً بہتر سمجھتے ہوں گے کہ نصیحت یعنی اگر باپ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ دیگر بیٹوں کے سامنے اس کو نصیحت کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو موقع محل کی مناسبت سے اکیلے بلا کے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے یا وقت کا لحاظ کر کے وہ اس کو نصیحت کرے گا اور نرم لہجے میں کرے گا، اور یہی طریقہ ہے صاحب اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت جو ہے وہ جھگڑوں سے نہیں ہوتی، وہ دلیل سے ہوتی ہے، حکمت سے ہوتی ہے، دانائی سے ہوتی ہے۔ اور اگر تبلیغ کے لیے طریقہ یعنی گالم گلوچ یا ایسی سخت باتوں سے، تو یہ بہرحال یہ تو مضامین ہیں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف، رسول کی طریقوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اس میں احتیاط کا دامن ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اور اس میں حکمتیں نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ بہرحال اس ضمن میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنا کافی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے یہ اتنی کافی ہے۔ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اچھے انداز میں بات کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس میں فساد ڈلوا دے گا، دشمنی ڈلوا دے گا، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے سامعین کرام کہ پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک نصیحت کرتا ہے برے انداز سے اور دوسرا فریق جو ہے اس کو دشمنی سمجھ لیتا ہے اور پھر مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا نہ کیا کرو، اچھے انداز میں تفلیغ کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے اگر تم نے بحث بھی کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرو۔ بہرحال یہ ایک بنیادی اصول ہے سامعین کرام جو ہمیں اپنی تبلیغ میں اگر ہم کسی کو بھی نصیحت کریں تو حکمت سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے مخالف کو نصیحت کرتے وقت آپ اس کے تمام بخیے ادھیڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا اور نہ ایسا ہونا چاہیے، نہ ایسا کرنا چاہیے، بلکہ انداز سے یعنی حکمت کا تبلیغ کا ایک طریقہ ہے وہ حکمت اور دانائی سے ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ ہے یقول التی ہی احسن، بہتر طریقے سے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر دشمنی مطلب دونوں فریقوں کے درمیان پھر یعنی دونوں احتیاط کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر وہ دشمنی اور فساد پیدا ہو جائے گا، اور شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کے لیے دشمن ہے کھلا۔ اور باقی یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اس میں ایک گہرا نقطہ ہے سامعین کرام، اگر کوئی داعی للحق سوچے اس کی میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا یہ مضمون بیان کر دوں
تو بہتر ہوگا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، انسان جو ہے آخر تک، یعنی امید، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمیں علم غیب تو نہیں ہے نا، اور نہ اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ کل ہمارا ذہن کیا ہوگا، کیا سوچے گا، کیا ہم کہیں بدل تو نہیں جائیں گے، اور یا ہمارا شکر ناشکری میں تو کہیں بدل نہیں جائے گا، کیونکہ زندگی میں دیکھیں امتحانات آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے، اور یعنی اس بات کا امکان بہرحال رہتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں سامعین کرام، یعنی انسان کے پلٹنے کا اختیار رہتا ہے۔ انسان ساری عمر جو ہے وہ کفر کرتا ہے، یا ایک وقت ایسا آتا ہے تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ پلٹ جاتا ہے، یا انسان اچھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، دنیا کی جو آزمائشیں ہیں اس میں سے ایک آزمائش اس پہ آتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، اور امکان رہتا ہے سامعین کرام اچھے لوگ جو ہیں پھسل جاتے ہیں، پھسل چکے ہیں، اور قرآن میں اس کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے سامعین کرام، اگر میں بیان کر دوں تو مناسب ہوگا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آپ انہیں بیان کیجیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس شخص کی خبر جس کو میں نے اپنی نشانیاں دی، تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے صاف نکل گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر میں چاہتا تو یعنی اس کی حالت کے عوض میں اس کی حالت مزید بلند کر دیتا، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین پہ اتر آیا، یعنی خواہشات نفسانی میں سے کوئی بھی خواہش اس کے سامنے پیش آئی اور یہ زمین پہ اتر آیا۔ اخلد الی الارض، یہ میں نے اپنی جگہ تفصیل کی بھی ہے، ابھی جائے گی۔ واتبع ہوا، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال پھر کتے کی سی ہو گئی۔ کتابوں میں آتا ہے ایک خاص شخص کا تذکرہ، لیکن یہ ہے کہ یہ بات عام ہے سامعین کرام، اور یہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی لمحے آپ اگر نیک ہیں، کسی بھی لمحے دنیاوی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، غلط انداز اپنا لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر تو عذاب ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا اگر آپ یہ مضمون کو گہرے تدبر سے سوچیں، وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میں اپنے انداز سے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ ذرا سوچیں اس پہ۔ یعنی یہاں خطاب جو ہے وہ مبلغ سے ہے، وہ دعوت دینے والے پہ ہے کہ تم دیکھو تمہارا رب تو غنی ہے اور تمہارے اپنے ایمان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کیا معلوم تم سے کچھ ایسا عمل ہو جائے، سرزد ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قابل ہو جاؤ۔ تو یعنی رحم یا وہی ہے سامنے کرام، یرحمکم ان یشاء یرحمکم او یشاء یعذبکم، اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، اس نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی ہوئی کہ کس نے کلمہ پڑھ لیا دنیا میں اور اس پہ عمل مثال کے طور پہ شروع کر دیا تو بس اس کی لازمی جو ہے مغفرت ہوگی، نہیں، موت تک دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی بندگی کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو ایمان بالخیر، وہ خاتمہ بالخیر، یہ شرط ہے سامعین کرام، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ آخر وقت کے ایمان کا
وہ ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آخری وقت جو ہے، اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، ہم سے جو آخری بات نکلے وہ یہی نکلے کہ لا الہ الا اللہ محمد، یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو یا خاتمہ بالخیر ہو۔ سامعین کرام، تو ربکم اعلم بکم، رب جانتا ہے کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، تم اپنے انجام سے واقف نہیں ہو، تو تم ڈرتے رہو۔ مخالف کو تم اگر دعوت دیتے ہو تو اچھے انداز سے دو، کیونکہ تمہاری اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اتنے ابھی بڑھ چڑھ کے بول رہے ہو مخالف پہ، اور کل تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے تمہارے کسی اپنے عمل کی وجہ سے، تم پھسل جاؤ۔ تو پھسلنا تو ہے سامعین کرام، مطلب یہ تو ہوتی ہے بات، یعنی اس کا امکان رہتا ہے، تبھی تو مطلب یہ ہے کہ آخر وقت تک ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ باقی مخالف کو ما ارسلناک علیہم وکیلا، مخالف کو خامخواہ قائل کر لینا یا دعوت کو نافذ کر دینا، یہ مبلغ کی ڈیوٹی نہیں ہے، حضور کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے، نہ مبلغ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارے ذمے پہنچانا ہے اور حساب کتاب پھر میرے ذمے ہے۔ تو یہ ایک عام بات یاد رکھیں، کسی کو زبردستی مسلمان کر لینا یا خامخواہ مسلمان کر لینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ہم کسی کو ہدایت دینے یا گمراہی سے بچانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ باقی آپ کا رب جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی ساری معلومات جو ہیں وہ رب کے پاس ہیں، اور تم اپنا خیال رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پہ، وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور زبور داؤد علیہ السلام کو میں نے فضیلت دی ہے، وَآتَيْنَا دی ہے میں نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ اور سامعین کرام، اہل مکہ جو تھے وہ یہود سے متاثر تھے، ان کو عالم سمجھتے تھے اور ان پہ جو ہے اعتماد بھی کرتے تھے، ان کی باتیں مختلف باتیں جو ہیں وہ یہود نے ان سے پوچھوائی تھیں اور پھر انہوں نے پوچھی تھیں، تو یہود سے ایک تعلق تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم داؤد علیہ السلام کو تو مانتے ہو اور یہ تو اسی سلسلے کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی رسول ہے، تو تم ان سے کیوں انکار کرتے ہو؟ داؤد علیہ السلام کو بھی میں نے کتاب دی تھی، ان کو میں نے قرآن دیا ہے، تو مخالفت کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ داؤد علیہ السلام کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو سیم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے، اور تمہارے اے لوگوں تمہارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہوا؟ سامعین کرام، توحید کے بارے میں ایک اور پہلو ہے اور اس کا رد، مطلب شرک انسان کیوں کرتا ہے؟ شرک انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ غیر اللہ میں کچھ قوت پاتا ہے، کچھ طاقت پاتا ہے، تو جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ انسان کا غیر اللہ پہ اعتماد و بھروسہ ہو جائے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستیوں کی طرف جھکاؤ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ ادعوا الذین، تم بلاؤ ان لوگوں کو زعمتم من دونہ، پہلے لفظی ترجمہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، آپ ان سے کہیے کہ تم بلاؤ ان لوگوں کو جن کا تمہارا خیال ہے،
زعم کہتے ہیں باطل خیال کو، یہ ذرا نوٹ رکھیں۔ من دونہ، اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں یا نقصان سے بچا سکتی ہیں، تو حقیقت یہ ہے فلا یملکون، ان کو قدرت نہیں ہے کشف الضر عنکم، وہ تمہیں تکلیف تم سے نہیں ہٹا سکتی، ولا تحویلا، اور نہ اس کو موڑ سکتی ہیں۔ عام طور پہ سامعین کرام جب شرک ہم کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دوں سامعین کرام کہ دیکھیں شرک کے بارے میں ہماری اتنی وسیع نظر نہیں ہے، ہم تھوڑے سے، میں یہ کہنے میں نہیں ہچکچاتا کہ ہم تھوڑے سے شرک اور مشرکوں کے بارے میں تنگ نظری سے کام لیتے ہیں۔ شرک کے وسیع مفہوم ہے اور بالکل واضح ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا ہم پلہ قرار دے دیں، یا کسی اور ہستی میں بھی وہ صفات محسوس کریں اور ڈھونڈیں کہ وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نقصان سے بچا سکتی ہے، تو یہ شرک ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ النافع الضار، یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں سامعین کرام، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، نفع دینے والی اور نقصان دینے والی صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اور میں ضرور کہوں گا یہ بات، کہ نفع پہنچانا یا نقصان سے بچانا یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نفع دیتا ہے، یعنی ہمیں رزق پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ بارش کا جو سسٹم ہے آپ ذہن میں لے آئیں کہ کس طریقے سے وہ ہمیں نفع دیتا ہے۔ یہ رزق جو بارش سے اگتا ہے، یہ سوکھی زمین سے بھی اللہ تعالیٰ اگا سکتا ہے، سوکھی زمین سے بھی اگا سکتا ہے، اور یہ گندم کی فصل جو 6 مہینے میں تیار ہوتی ہے، یہ 1 ہفتے میں بھی تیار ہو سکتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے فائدہ پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا چاہتا ہے، ہمارے لیے 4 پائے پیدا کر دیے مثال کے طور پہ، ان سے ہم سواری کا کام بھی لیتے ہیں، کھانے کا کام بھی لیتے ہیں، کپڑوں کا کام بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچانا چاہتا ہے، مختلف قسم کی سبزیاں ہمارے لیے اگا دی ہیں اس نے۔ یہ کس کی قدرت کے مظاہر ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے سامنے کا۔ یہ اچھی طرح بات ذرا ذہن میں رکھ لیں اور دیکھیں، اس کی قدرتوں کو دیکھیں اور اس کی ربوبیت کو دیکھیں، اور شرک کے دھوکے میں نہ آئیں، یعنی غیر اللہ سے کوئی توقع نہ رکھیں، غیر اللہ پہ اعتماد نہ کریں، ساری طاقت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں وہ ذرائع ہیں، پھر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ذات جو ہے ہمارے لیے شفیق و مہربان ہے، ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے پھر ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ یعنی اللہ پہ اعتماد کر کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا یہ کوئی شرک نہیں ہے، یا اس سے یعنی توقع رکھنا مثال کے طور پہ، توقع ایسی کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، مجھے ضرورت ہوگی تو وہ مجھے دے دے گا، یہ امید لگانا، اور لیکن بنیادی طور پہ ذات ایک ہے، توحید یہ ہے کہ ہر فائدہ پہنچانے والی ذات بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر ذرائع ہیں، ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، ذریعہ، اور اسی طرح نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی مثال کے طور پہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو نسخہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، نقصان پہنچائیں گی، یہ غذائیں، اس سے پرہیز کرو، تو انسان پھر ان غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ شرک تو نہیں ہے، اگر
آپ نے مثال کے طور پہ ایک شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ بھئی تم میٹھا نہ کھاؤ اور کثرت سے استعمال نہ کرو، اور وہ اس کو ایک ٹائم ٹیبل دیتا ہے، تو آپ نے مطلب یہ کہ چینی ہے، شوگر، تو اس کو بنیادی طور پہ نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا؟ ایسی تو بات نہیں ہے، یہ قدرت تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ چینی میں مٹھاس کس نے ڈالی؟ جس نے ڈالی ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور دیکھیں ہم اکثر جو ہے شرک میں مبتلا ایسے ہوتے ہیں کہ ہم غیر اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ سے امیدیں مان لیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سامنے کرام۔ غیر اللہ سے اس طرح امید رکھنا کہ یہ میرے کام آئے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض ہو، اور یہ میرے کام آئے گی، اور ایسا شرک عام ہے سامنے کرام۔ مثال کے طور پہ دولت ہے، دولت سے آپ نے امیدیں مان رکھی ہیں، پھر دولت پہ اتنا آپ کا بھروسہ بن گیا ہے کہ بھئی دولت نہ ہوئی تو میرے مسائل حل نہیں ہوں گے، نہیں حل ہو سکتے، بنا دولت کے اور وافر مقدار میں دولت کے میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے، پھر آپ اس سے توقعات لگا لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مضمون جاری رہے گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے۔ یہ مضمون انشاءاللہ زندگی نے مہلت دی تو اگلے درس میں بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ترجمہ سنا دیں، تلاوت کا وقت ہو سکتا ہے ہمیں یعنی نہ ملے تو پھر پڑھ لیں گے۔ ترجمہ سنا دیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ بات کریں جو اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان میں دشمنی ڈال دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، رب تمہارا جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پہ رحم کرے۔ وَإِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ہم نے ان پر تمہیں نگران بنا کے نہیں بھیجا، ذمہ دار یا نگران۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب جانتا ہے جو ان کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو بعض پہ۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، چلیں یہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ Tell my servants to say what is best. Satan sows discord among them. Satan is to man an open enemy. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔
Your Lord knows you best. If He wills, He will have mercy on you, and if He wills, He will punish you. We did not send you as their advocate. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Your Lord knows well everyone in the heavens and the earth. We have given some prophets advantage over others, and to David we gave the psalms. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔